السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسلامیت اختیاری۔ اسٹوڈنٹ ہم نے اسلامیت اختیاری کا جو تھا وہ سلیبس کا سیکنڈ پارٹ جو تھا حدیث کا ترجمہ اور تشریح وہ ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے حدیث کا تعارف، حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 کا جو تھا وہ ترجمہ اور تشریح پڑھا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 3 سے، جس کا عنوان ہے ارکان اسلام، یعنی اس حدیث مبارکہ میں ارکان اسلام کیا ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر، عبداللہ کے باپ ہیں عمر، یعنی عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، یعنی بیان کر رہے ہیں۔ قالا کہ کہا، سمیت کہ میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول کو وہ فرماتے تھے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بنیہ کہ بنیاد رکھی گئی ہے الاسلام، اسلام کی، علی خمسین، 5 باتوں پر، شہادتن، ایک یہ گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَأَنَّ اور یہ کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، یعنی 5 باتوں پر بنیاد رکھی گئی، جس میں سب سے پہلی بات کیا ہے، یہ کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور قائم کرنا نماز، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور ادا کرنا زکوٰۃ، وَحَجِّ الْبَیْتِ اور حج کرنا خانہ کعبہ کا، وصومی اور روزے رکھنا رمضان المبارک کے، رواہ البخاری و مسلم اور اس حدیث کو بیان کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں نے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں بیان کی جائے، تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، رسالت، یعنی حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، تیسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہے تو، اور رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں ان کو پورا کرنا۔ یہ ہمارے ارکان اسلام ہیں، یہ 5 پلرز ہیں جن پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4، جس کا عنوان ہے تخلیق انسانی کے مراحل، یعنی انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے اس کے مراحل کیا ہیں، کس کس مرحلے سے انسان گزر کر تخلیق کیا جاتا ہے، اس حدیث میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ ان عبد الرحمن، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ابو عبد الرحمن عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی تھے ان کے بیٹے ہیں، تو وہ ان کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں، قالا کہ کہا، حدثنا فرمایا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الصَّادِقُ اور آپ صادق ہیں، والمصدوق اور مصدوق ہیں، یعنی حضرت عبداللہ جو کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، بے شک وہ سب سے سچے ہیں، مصدوق کہتے ہیں سب سے زیادہ سچے ہونے کو، ان احدکم بے شک ہر ایک تم میں سے، یجمع جمع کیا گیا ہے، خلقہ مادہ خلق سے، فی بطنی بیچ میں شکم کے، امہ اس کی ماں کے، 40 یومن 40 دن تک، نطفاتن بصورت ایک قطرہ، ثم پھر یکون وہ ہو جاتا ہے، علقاتن جمع ہوا خون، مثل ذالک اتنی ہی مدت میں،
یعنی انسان کی تخلیق کے جو ہیں وہ لیول جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لیول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر آدمی کا سب سے پہلا جو مادہ ہے وہ اس کی ماں کے شکم یعنی اس کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رہتا ہے، کس حالت میں کہ وہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پانی کا قطرہ دوسرا لیول کیا آتا ہے کہ وہ ایک جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے اتنی ہی مدت میں، یعنی 40 ہی دن کے اندر۔ ثم پھر یکون وہ بن جاتا ہے مضغۃً گوشت کا ایک لوتھڑا مثل ذالک اتنی ہی مدت میں، یعنی تیسرا لیول کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خون کے قطرے سے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے 40 دنوں میں۔ ثم پھر یرسلو بھیجا جاتا ہے الیہ الملک اس کی طرف ایک فرشتہ، یعنی ماں کے شکم میں جو بچہ ہے جو اب گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں موجود ہے اس کی طرف ایک اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ فَيَنفُخُ پس پھونکتا ہے وہ، فیہ الروح اس میں روح، ویؤمر اور اسے حکم دیا بِأَرْبَعٍ کَلِمَاتٍ 4 باتوں کا۔ پھر وہ فرشتہ جب آتا ہے وہ بچے میں روح ڈھونڈتا ہے اور اس روح جب جسم میں جاتی ہے بچے کے تو پھر اس کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس فرشتے کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ فَيَكْتُبُ پس وہ لکھتا ہے رزقہ اس کا رزق، وَأَجَلَهُ اور اس کی عمر، وَعَمَلَهُ اور اس کا عمل، وَشَقِيٌّ اور یہ کہ بد نصیب ہے، او سعید یا خوش نصیب ہے۔ یعنی پھر اس بچے میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس بچے کا رزق لکھا جاتا ہے، نمبر 2 اس کی عمر لکھی جاتی ہے، نمبر 3 اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے عمل کرے گا، نمبر 4 کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ زندگی میں خوش نصیبوں میں سے ہوگا یا پھر بد نصیبوں میں سے۔ فَوَاللَّہِ پس مجھے قسم ہے الذی اس خدا کی لا الہ غیر نہیں ہے کوئی معبود جس کے سوا، انا بے شک احدکم تم میں سے کوئی بھی لا یعمل عمل کرتا ہے بعمل اس عمل کی مانند اہل الجنتی کہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، حتی یہاں تک کہ ما یکون نہیں رہتا بینہ اس کے درمیان و بینہ اور اس کی جنت کے درمیان الا ذراع مگر ایک ہاتھ، فیصبح کی پس غالب آ جاتے ہیں علیہ اس پر، فَيَعْمَلُ پس وہ عمل کرتا ہے بعمل اہل النار دوزخیوں جیسے، فَيَدْخُلُهَا پس داخل کر دیا جاتا ہے اسے دوزخ میں۔ یعنی لکھتے ہیں کہ تم میں سے جب یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں قسم کرتا ہوں خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو کہ اہل جنت جیسے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں اور اس کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فارق رہ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک ہاتھ کا فرق ابھی رہ جاتا ہے اس کے اوپر اس کی تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، یعنی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ یہ دوزخی ہوگا تو تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخیوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا لکھتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ بے شک تم میں سے کوئی لِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ عمل کرتا ہے اہل النار دوزخیوں جیسے، حتی یہاں تک کہ ما یکون نہیں رہتا بینہ اس کے درمیان و بینہا اور دوزخ کے درمیان الا ذراع ایک ہاتھ، فیصبح پھر غالب آ جاتا ہے علیہ اس پر الکاتب لکھا ہوا، فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ پس وہ کام کرتا ہے اہل الجنتی جنتیوں جیسے، فَيَدْخُلُهَا پس داخل ہو جاتا ہے وہ جنت میں۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں نے۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے، جس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ ایک خون کی شکل میں قطرے کی شکل میں جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، اس کے بعد وہ ایک خون کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے ایک فرشتے کے ذریعے سے، اور وہ فرشتہ اس وقت انسان کے لیے 4 باتیں لکھتا ہے۔ کون سی 4 باتیں؟ ایک یہ کہ اس کا رزق لکھا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے اس دنیا میں، دوسرا اس کی عمر کہ وہ کتنی عمر گزارے گا اس دنیا میں، تیسرا اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ وہ خوش نصیبوں میں سے ہوگا کہ بد نصیبوں میں سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں آ کر وہ کچھ ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور کچھ شخص ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی برے کام کرتا ہے لیکن آخر میں آ کر وہ کچھ ایسے نیک کام کر دیتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان کے پیدا ہونے پر اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ جہنمی ہے یا پھر جنتی ہے تو اس پر انسان اس دنیا میں آ کر پھر عمل کیوں کرے، اس کا اثر کیا ہوگا۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، ایک ارادہ دے دیا ہے۔ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم کن لوگوں میں شمار ہیں، کہ ہمارا شمار خوش نصیبوں میں ہے یا بد نصیبوں میں؟ ہمیں اپنے اعمال سے پتہ چلے گا۔ اگر ہم اپنے ارادہ اختیار سے نیک عمل کرتے رہیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ خوش نصیبوں میں ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم ساری زندگی برے کام کرتے رہیں گے تو پھر آٹومیٹکلی ہمارا شمار بد نصیبوں میں ہوگا اور ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تقدیر کا جو لکھا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ انسان اپنے اعمال سے پہلے اپنی تقدیر کو پہچانے، اپنی تقدیر کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ اس کا شمار کس میں ہے، خوش نصیبوں میں یا بد نصیبوں میں۔ تو لہٰذا اگر انسان اپنے اعمال کے پیش نظر اپنی تقدیر کو جاننے کی کوشش کرے گا تو وہ خود بخود اس کے لیے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے جنت میں کس طرح سے جانا ہے اور دوزخ میں کس طرح سے جانا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں یہ بالکل بھی غلط فہمی آپ کے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی کریں گے، چاہے جتنے بھی نیک عمل کر لیں، تقدیر میں اگر دوزخی لکھا ہے تو دوزخ میں ہی جائیں گے۔ کیا پتہ آپ کی تقدیر میں جنت لکھی ہو اور آپ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اسے دوزخیوں میں تبدیل کر دیں۔ تو لہٰذا ہمیں ہر وقت جو ہے ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے رب کریم کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں تو نہیں پتہ لیکن ہم اپنا شمار جو ہے وہ تقدیر کے ذریعے سے خوش نصیبوں میں کروا سکیں۔ حدیث نمبر 6، مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ مشتبہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں شک ہو، یعنی ایسی چیزیں جن کے بارے میں واضح احکامات موجود نہ ہو اور ان کے استعمال میں شک ہو کہ یہ حلال میں آئیں گی یا حرام میں، ان کو کہتے ہیں مشتبہ چیزیں۔ تو لہٰذا ان ابی عبداللہ ان نعمان روایت کرتے ہیں، ابو عبداللہ نعمان بن بشیر، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، نعمان ان کا اصل نام ہے، بن بشیر یعنی بشیر کے بیٹے، جو کہ صحابی تھے۔ نعمان بن بشیر کے بیٹے عبداللہ بن نعمان جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، قالا کہ کہا، سمیعت کہ میں نے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یقول وہ فرماتے تھے، یعنی ابو عبداللہ نعمان جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الحلال بے شک حلال بین واضح ہے، و ان الحرام اور بے شک حرام بھی بین واضح ہے، یعنی حلال اور حرام دونوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح چیزیں کر دی ہیں، و بینہما اور ان دونوں کے درمیان امور مشتبہات کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن نہیں جانتے ان کو کثیر بہت سے لوگ، من الناس لوگوں میں سے، فمن اتقی پس جو بچ گیا مشتبہ چیزوں سے، فقد استبرأ آپس اس نے بچا لیا، لی دینہ اپنا دین، و عرضہ اور اپنی آبرو کو۔ وَمَنْ وَقَعَ اور جو پڑ گیا، فی الشبہات مشتبہ چیزوں میں، وقع پڑا ہو، فی الحرام حرام میں، قررائی مانند چرواہے کے، یرعا جو چراتا ہو، حولا ارد گرد سے، الحما چراگاہ سے، یوشی کا بہت ممکن ہے، ان یرتا کہ چرائے فی ہی اس چراگاہ میں سے، الا خبردار، و انا بے شک، لکل ہر ایک مالکن بادشاہ کی، ہیمن ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا خبردار، و انا بے شک، خیمہ اللہ چراگاہ اللہ کی، محارمہ اس کی محرمات ہیں، الا خبردار، و انا بے شک، فی الجسد جسم میں، مضغۃ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا جب صلحت وہ درست ہو تو، صالحہ درست ہو گیا، الجسد سارا جسم، کلہ سارے کا سارا، و اذا اور جب فسادت بگڑ گیا وہ، فسادہ تو بگڑ گیا، الجسد جسم، کلہ سارے کا سارا، الا خبردار، وہی القلب اور وہ حصہ دل ہے۔ رواہ البخاری و مسلم اور اس حدیث کو بیان کیا ہے بخاری اور مسلم نے، یعنی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں واضح طور پر احکامات جو ہیں وہ نازل فرما دیے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے میں واضح احکامات نہیں ہیں، ان کے بارے میں مشتبہ ہے کہ کہیں یہ استعمال کی جائیں یا نہ کی جائے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو کہ مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یعنی جن کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے، لیکن جو ان مشتبہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے کہ کسی کی چراگاہ میں گھس گیا اور وہاں سے جو ہے وہ چراگاہ چرانے کی، چراگاہ میں سے جو گھاس وغیرہ ہے وہ چرانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے وہ اس کی محرمات ہیں، یعنی اس کی جو حدود ہیں وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر کے اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں گھس کر جو وہاں سے کوئی چیزیں چرانے کی کوشش کرے، یعنی مشتبہ چیزیں جن کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرے،
وہ اپنا دین جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک حصہ ہوتا ہے، اگر وہ حصہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ حصہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ ہے دل۔ یعنی انسان کا دل اگر نیک عمل کرتا رہے گا، نیک عمل کی اس کے دل میں خواہش ہوگی، تو اس کا جسم بھی اس کے دل کے مطابق جو اس کو ریسٹرکشن آئے گی اس کے مطابق، اسی کے احکامات کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر دل میں برائی ہوگی تو انسان کا جو باقی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی اسی کے مطابق کام کریں گے۔ تو لہٰذا جسم کا جو حصہ ہے دل، اس کو جو ہے وہ نیک کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ آلودگی سے، کالا ہونے سے بچانا چاہیے، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ایمان کی حالت میں رہے۔ حدیث نمبر 7، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین جو ہے وہ تو صرف اور صرف خیر خواہی ہے۔ ان ابی رقیہ تمیمی بن اوس، روایت ہے ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری، داری سے، تمیم ان کے قبیلے کا نام ہے، بن اوس داری، اوس کے بیٹے جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، الدین، بے شک دین تو النصیحۃ، خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ یعنی دین جو ہے وہ خیر خواہی ہی ہے، خیر کے علاوہ دین میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قال وقلنا، ہم نے کہا، لیمن، کس کے لیے؟ قالا، فرمایا، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، والی کتاب ہی، جس کی کتابوں کے لیے، والی رسول ہی، اور اس کے رسولوں کے لیے، والی ائمۃ المسلمین، اور مسلم حکام کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اور اس حدیث کو بیان کیا ہے رواہ مسلم نے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی اور خلوص کا نام ہے۔ اس حدیث میں اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ دین صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف اپنی ذات تک ہی نیک کام کرتا رہے، بلکہ صحیح معنوں میں دین اسلام یہ ہے کہ پورا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرے۔ اس حدیث میں 5 باتوں میں اخلاص کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ کون سی 5 باتیں؟ ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو جو ہے وہ پورا کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا، قرآن پاک یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے ساتھ خلوص، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خلوص، تمام مسلم حکام یا اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص۔ یعنی جو دین کیا ہے؟ دین ہر انسان کو اپنے اندر خیر خواہی کے جذبات پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہ کریں، بلکہ اپنی ذات سے دوسروں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا دین جو ہے وہ، کیونکہ خیر خواہی کا نام ہے، تو آپ کی ذات سے، آپ اس دین میں ہے تو آپ کی ذات سے بھی دوسروں کو خیر حاصل ہو۔ حدیث نمبر 8، ان عبداللہ، روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا، فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، ان اقاتل، کہ جنگ کروں، الناس، لوگوں سے، حتیٰ یشہدوا، یہاں تک کہ شہادت دیں، ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرے زکوٰۃ، وَإِذَا فَعَلُوا، جب کر لیا انہوں نے، ذَلِكَ، یہ کام، آساموں، تو بچائے انہوں نے، منی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خون، واموالہم، اور اپنے مال، الا، مگر بھی، حق کے ساتھ، الاسلام، اسلام کے لیے، وحسابہم، اور ان کا حساب، اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کیا بخاری اور مسلم دونوں نے۔ یعنی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں کافر اور مشرکین جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں۔ کب تک جنگ کروں؟ جب تک کہ وہ اسلام کی بنیادی باتوں کا اقرار نہ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو منافقین اور مشرکین مجھ سے اپنا خون بچا لیں گے، یعنی مجھ کو قتل ہونے سے بچا لیں گے، اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہر مسلمان کا بھی فرض ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کریں، تب تک جب تک وہ کلمہ گو نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 9، ان ابی ہریرہ عبد الرحمن، روایت ہے ابو ہریرہ عبد الرحمن بن زہرات بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، کہا انہوں نے، سمیت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ بن عبد الرحمن بن زہر
حضرت ابو ہریرہ ان کا مشہور نام ہے، جو کہ ہم محدث سب سے بڑے محدث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد رسالت میں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن زہر ہے۔ شارٹ کوسچن میں یا MCQ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن زہر ہے۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مَا نُخِیتُکُمْ عَنْہُ، جس سے منع کرو تم کو فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے باز رہو، وَمَا أَمَرْتُکُمْ، اور جس بات کا حکم دوں میں تم کو فَاتُوا مِنْہُ، بجا لاؤ اس میں سے، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تم میں طاقت ہے، فَإِنَّمَا، بے شک، خلا کی الذین، ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کثرت سے، مسائلہم، ان کے سوالات کی، واختلافہم، اور ان کے اختلاف نے، علی انبیائہم، جو وہ اپنے انبیاء پر کرتے تھے۔ اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے بخاری اور مسلم نے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ان قوموں اور ملتوں کے جو زندگی ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں عزت اور آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو، میں تمہیں جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دوں اس بات پر عمل کرو جتنا تمہاری استطاعت ہے، بلا وجہ کے سوالات نہ پوچھو، کیونکہ اس سے پہلے جو قومیں تباہ و برباد ہوئی تھی، جن پر عذاب آیا تھا، وہ یہی وجہ تھی کہ وہ خام ہوا بلا ضرورت کے مسائل جو تھے وہ دریافت کرتے رہتے تھے اور اپنے انبیاء کی ایک مخالفت کرتے تھے۔ تو لہذا اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو ہلاک ہونے سے جو دو باتوں کی تعلیم دی وہ یہ ہے، اتباع رسول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یعنی ان کی پیروی کی جائے، دوسرا غیر ضروری سوالات اور اختلافات کی ممانعت کی گئی، یعنی اپنے انبیاء سے جو ہے وہ غیر ضروری سوالات نہ پوچھے جائیں۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ یہیں پر کلیئر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 9 تک ہم نے ترجمہ اور تشریح کیا، اس کے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور صحیح ہماری تعلیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔